میں ابھی کوئکلی آپ سے 9 ایفیکٹس آف سن ذکر کرتا ہوں. واٹ آر دا 9 ایفیکٹس آف سنز جو کہ اس دنیا میں جن کا نتیجہ ملے گا گناہوں کا. آخرت تو برباد ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے, لیکن دنیا جو برباد ہوتی ہے نا وہ اس کا ہم ذکر کریں گے ابھی. پہلا, پریونشن آف نالج. انسان سے علم چھین لیا جاتا ہے جو گناہوں میں پڑتا ہے. امام شافعی کے استاد ہیں امام وقی. امام شافعی کہتے ہیں کہ شقوت وقی سوء حفظی, میں نے اپنے استاد سے شکایت کی لاس آف میموری کی, لیک آف میمورائزیشن کی. فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور نور اللہ لا یعطی لعاصی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو بیٹا, کیونکہ گناہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے, اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار شخص کو نہیں دیتا. اسی طرح سے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں سے گزر رہا تھا تو ہوا چلی اور ایک عورت کا جو ٹخنا تھا وہ تھوڑے اوپر تک ظاہر ہو گیا. اینڈ آئی ہیڈ اے لک ایٹ اٹ, اور میں اس کو کچھ دیکھتا رہا. تو کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے آئی فیلٹ ویکنیس ان مائی میموری. I felt my memory get weakened because of that single sin. You know, subhanallah, how sensitive they were in regards to their sins. تو رزق جو ہے نا وہ روک لیا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. تیسری پہلی کیا تھی؟ ماشاء اللہ. دوسرا prevention of risk. تیسری چیز ہے, تیسری اور چوتھی, feeling distant from Allah subhanahu wa ta'ala and righteous people. انسان گناہوں کی وجہ سے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے, اس کو رونا نہیں آتا, اس کو اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل نہیں ہوتا, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کو نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی, اس کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا, اس کو یہ سب کچھ بوجھ لگنے شروع ہو جاتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ بس اس کو سر سے اتاروں اور پورا کروں. یہ گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کرنا, اور گناہ کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ لذت ہے عبادت کی. سویٹنس جو ہے نا قرآن پڑھنے کی یا نماز کی, سب سے پہلے جو چیز انسان کی زندگی سے جاتی ہے وہ لذت ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھی جو محبت ہے لوگوں میں بھی دل میں ڈالتے ہیں, اور اللہ بھی محبت کرتے ہیں. لیکن اگر انسان گناہوں میں ہے تو اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہونا شروع ہوتا ہے. پانچویں چیز, things become difficult. things become difficult. میں 2-3 حدیث بتاتا ہوں. ایک, this حدیث is very close to my heart. جب بھی لائف میں پرابلم ہونا ہے اس حدیث کو لازمی یاد کیا کریں. من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقر بین عینیہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. کہ جو شخص جس کا فوکس اور ہر چیز دنیا ہو نا, دنیا کی زندگی ہو, مطلب وہ آخرت پہ کمپرومائز کر رہا ہو, بس چھوڑو یار اللہ بڑا خوش نہیں, میں دیکھ لیجیے کہ نماز پڑھ لیں گے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اور دنیا بس پیسے آ جائیں, میٹنگ ہے, باس پروجیکٹ ہے, اسائنمنٹ ہے, نمازیں جا رہی ہیں, دنیا فوکس ہو صرف اس کا. فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, اس کے لیے بڑا کام کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وَجَعَلَ فَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر ٹائم وہ فقیری سے ڈر رہا ہوتا ہے, فقر سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں, ہائے فقیر نہ ہو جاؤں, ہائے میرا سٹیٹس کم نہ ہو جائے, ہائے مجھ پہ حالات برے نہ آ جائیں. جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا ہے نا, اس کا اثر میں اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے رائڈنگ بیس کی ڈس اوبیڈینس میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میری بات نہیں سن رہی, میری اولاد میری بات نہیں سن رہی, میرا جانور میری بات نہیں سن رہا, میری بات نہیں مان رہا. کبھی میں نے سوچا اس پرسپیکٹو سے کہ میرے گھر والے آج کیا ہو گیا ان کو, یہ میری بات نہیں سن رہے, مجھے رسپونڈ نہیں, مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سلف چونکہ گناہوں سے پاک زندگی گزارتے تھے, لیکن کبھی گناہ انسان کی ہو جاتا تھا, وہ فوراً سے اس کا امیجیٹ ریئیکشن اپنی اولاد میں, اپنے رائڈنگ بیسٹ میں اور اپنی بیوی میں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. پانچواں پوائنٹ کیا تھا؟ چوتھا, تیسرا چوتھا میں نے کہا تھا اللہ سے دوری اور لوگوں سے دوری.
نیک لوگوں سے دوری اور اللہ سے دوری. ٹھیک ہے, تیسرا اور چوتھا ایک ہی میں بتایا میں نے تھا. ٹھیک ہے, چھٹا پوائنٹ ٹچ بھی لوں گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, چھٹا پوائنٹ کیا ہے, انسان کے دل کو اور اس کی باڈی کو سنز کمزور کر دیتے ہیں. واللہ انسان کے دل کو اور اس کی باڈی کو سنز جو ہے نا گناہ کمزور کر دیتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ علی بن ابی طالب اور فاطمہ رضی اللہ عنہ, ان کو مشکلات تھے, چکی پیسی تھی, ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے تھے. علی بن ابی طالب کنویں سے پانی بھر کے آتے, ان کے کندھے پہ وہ نشان پڑ گئے تھے. تو نے کہا اللہ کے نبی کے پاس غلام ہے تو غلام لے لیتے ہیں ان سے. تو فاطمہ آئیں, اللہ کے نبی گھر پہ نہیں تھے. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی فاطمہ, وہ غلام چاہیے ان کو, تو کائنڈلی آپ. تو اللہ کے نبی گھر گئے اور انہیں گھر میں ان کے بیچ میں جا کے بیٹھے, وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے وہ. تو کہا کہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دوں. اور وہ کیا دی تھی؟ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیز سے انسان کو جسمانی اتنی قوت ملتی ہے کہ اس سے اگلے دن یہ کام آسان ہو جاتے ہیں. اب یہ غلام کا ایک مین کی ہیلپ کا, ایک مین پاور کا ریپلیسمنٹ ہے. اور آپ یقین کریں, آپ ایکسپیرینس کریں گے اس چیز کو. آپ رات کو یہ پڑھ کے سوئیں, اگلے دن کے کام آپ نے دیکھے کہ ذرا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ایک جس میں طاقت اور قوت. ٹھیک ہے, ساتویں چیز, لائف سپین آف اے سنر از شارٹنڈ. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زندگی اتنی رہتی ہے لیکن اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے, وہ اتنا کچھ کر نہیں پاتا جو وہ 50 سال میں اس نے وہ کر سکتا تھا, وہ 70 سال میں 80 سال میں کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری اس کی واقعی میں ایک تو جو لائف وہ بھی کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے سلف کو, امام نووی کو دیکھ لیں. امام نووی کا نام سنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ امام نووی رحمہ اللہ سبحان اللہ, ہی ڈائڈ ان ہز 30s. اور آپ ان کا کام دیکھ لیں تو اتنا امیزنگ کام کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 30s میں ان کی ڈیتھ ہوئی, کیا کیا لکھ کے چلے گئے. مطلب سبحان اللہ, کتابیں پہ کتابیں, اربعین النوویہ بھی لکھی, بلوغ المرام لکھی, شرح صحیح مسلم لکھی, کیا کیا کتابیں لکھی. ہر لائبریری میں امام نووی کی کتابیں پڑھی ہوں گی. اینڈ ہی ڈائڈ ان ہز 30s. شہداء کو دیکھ لیں. شہداء کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں, ان کو اللہ رزق دیتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے. اور گناہگار, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بدتر ہے. حالانکہ وہ زندہ ہے, اس اللہ نے جانوروں سے بدتر قرار دیا. اور شہید مر چکا ہے, اللہ کہ اسے مردہ مت کو, یہ زندہ ہے. نیکی اور گناہ کا فرق. ٹھیک ہے, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, سنز بگیٹ سنز, گناہوں سے مزید گناہ انسان آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ lying leads to sins and sins lead to جہنم, and truthfulness leads to good deeds and good deeds lead to جنہ. گناہ بولنے سے مزید انسان, جھوٹ بولنے سے گناہ کرتا ہے اور گناہ جہنم لے جاتے ہیں, اور سچ بولنے سے انسان نیکی کرتا ہے, مزید نیکیاں آتی ہیں اور اس وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کعب بن مالک کا واقعہ میں بریفلی بتا دوں. یہ وہ صحابی تھے جو کہ جنگ بھی نہیں جا سکے تھے, اور وداؤٹ اینی ریزن, پروکراسٹینیشن کی وجہ سے. اب جب صحابہ اور اللہ کے واپس پہنچ گئے تو ہی واز افریڈ کہ میں کیا کہوں, اینڈ ہی واز اے پوئٹ. کعب بن مالک واز اے پوئٹ. تو انہوں نے سوچا کہ میں نا کچھ جھوٹ بول دوں گا. ایک گناہ ہوا جنگ چھوڑنا, جہاد کا حکم چھوڑنا, مزید گناہ ذہن میں جھوٹ بول دوں گا. لیکن جب اللہ کے نبی پاس کے ان کا چہرہ دیکھا, ان سے جھوٹ بولا نہیں گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں آپ کو پتا ہے میں کون ہوں, مطلب شاعر ہوں, کہ میں آپ کو کنونس کرنے میں بہت آسان ہے میرے لیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے آپ سے بھی جھوٹ بول دیا نا تو آپ تو شاید ابھی خوش ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے خلاف کر دے گا کچھ عرصے بعد. اور اگر میں نے سچ بولا تو ابھی تو آپ شاید ناراض ہو جائیں گے کہ میرا رب مجھ سے خوش رہے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو راضی کر دے گا میرے لیے, اور میں کوئی وجہ نہیں تھی وہ کرنے کی. Now why he was thinking of lying was because of a sin he committed, جھاڑ چھوڑنے کی وجہ سے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو مزید گناہ اس کی زندگی میں آنے شروع ہوتے ہیں. اینڈ the 9th point is, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں انسگنیفیکنس, وہ انسان حقیر ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. جو شخص بھی گناہ کرتا ہے نا وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب سائپرس کی جنگ ہو رہی تھی نا مسلمانوں کی اور کفار کی، تو مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار سے ٹیک لا کے رونے شروع ہو گئے. تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ہمیں فتح ملی ہے. اینڈ وائی یو آر کرائنگ؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاؤ ویک از ہیومن بینگ ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ when he commits sins. اب سائپرس کے لوگ بڑے دلیر جنگجو تھے، واریئرس تھے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں ہاؤ ویک a person becomes in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala when he commits sins. کہ وہ لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے.